برحبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین القرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عقائد اسلامی کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ 5واں دور ہے، اور ہم نے اب تک کی جانے والی گفتگو میں عقائد اور اس سے متعلق جو بنیادی ضروری ابحاث ہیں وہ کی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم وجود کے اوپر دلائل قائم کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے دلیل نظم کو عنوان قرار دیا تھا، اور ہم نے جس کو آپ برہان نظم بھی کہتے ہیں، اور اگر ان کو تمام برہان کو جمع کے طور پہ استعمال کریں تو پھر براہین کہتے ہیں، برہان کی جمع۔ تو ان میں سے جو 3 مشہور براہین ہیں، اس میں ہم نے برہان نظم کو اپنے گزشتہ درس میں آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہم ایک اور دلیل سے ایک وجود کی حقیقت اور حیثیت کو انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عقائد اسلامیہ کے عنوان سے ابھی ہماری گفتگو توحید ہی کے باب میں چل رہی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو برہان وجوب و امکان، یعنی آج کی اس دلیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ثابت ہوتا ہے، اگرچہ ہماری گفتگو وجود کے اوپر ہے، فلسفہ وجود سے متعلق ہے۔ فلسفہ وجود سے متعلق جو مباحث ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ الفاظ ثقیل ہوں گے، مشکل ہوں گے۔ اگر کسی کو وہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ چیٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، تاکہ میں ابھی یا ٹھہر کر اس کا جواب دے سکوں۔ برہان وجوب و امکان کی ابتدا کچھ اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اگر خود اس لفظ وجود کو ہی لے لیں، اچھا خیال رہے کہ جس انداز سے بہت ساری ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا مختلف علوم میں، ان کا مختلف معنی ہوتا ہے۔ مثلا اگر کیمسٹری میں جائیں تو وہاں کوئی لفظ ہوگا، وہی لفظ اگر بیالوجی میں آ رہا ہو تو شاید کسی اور انداز سے آئے، کمپیوٹر میں اگر آئے تو وہ کسی اور انداز میں آئے گا۔ اگر میں بایوس کہوں گا تو کمپیوٹر والا کہے گا بیسک ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ سسٹم، لیکن اگر یہی لفظ ہم بایولوجی میں لے جائیں تو وہ کہے گا بایوس کا مطلب ہوتا ہے لائف۔ تو بالکل اسی انداز سے اگر ہم وجود کی بات کر رہے ہوں، اور اسپیشلی جن ٹرمینالوجیز کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ اپنے مختلف معنی دیتے ہیں مختلف علوم کے اندر۔ مطلب منطق میں جائیں تو منطق میں کچھ اور معنی ہوگا، فلسفہ میں کچھ اور معنی ہوگا۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایسی اصطلاحات سامنے آئیں۔ مثلا اگر ہم فلسفے کے عنوان سے، فلاسفہ کے عنوان سے ان کی مباحث، ان کے ڈسکشنز کے اندر دیکھیں تو وہ وجود سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یعنی جب ہم ان سے کہیں کہ وجود، تو ایک فلسفی وجود کو کیسے دیکھتا ہے؟
تو جب کبھی بھی فلسفی وجود کی بات کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے یعنی کہ ہر وہ شے جس کے یوں کہہ لیجئے کہ جس معنی اور مفہوم میں جس شے کے معانی اور مفہوم کو ہم مد نظر رکھیں تو وہ شے وجود کے اعتبار سے ان تین صورتوں میں سے خالی نہیں ہوگی، یعنی وہ شے کہ جس کا مفہوم اور معانی آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، یہ جو وجود ہے یہ تین طرح کے وجود میں سے کوئی ایک وجود ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک یا تو اس وجود کا جو آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا ہونا ضروری ہوگا، واجب ہوگا، یا اس وجود کا نہ ہونا ضروری ہوگا۔ میں بہت آسان کر کے اس فلسفے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ رکھیے۔ یعنی ایک وجود وہ ہوگا جو آپ کے ذہن میں جو معانی اور مفہوم آیا ہے، یہ وجود کے اعتبار سے تین طرح کے وجود میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو یہ وہ وجود ہوگا کہ جس کا ہونا ضروری ہوگا، دوسرا قسم یہ ہوگا کہ جس کا ایسا وجود کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ اب ایک وجود ہو گیا کہ جس کا ہونا ضروری، اور دوسرا وجود وہ ہو گیا کہ جس کا نہ ہونا ضروری۔ بہت توجہ۔ اس کے درمیان میں ایک وجود اور ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا ہوگا؟ کہ جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کہ جو جس کا ظہور بھی ہو سکتا ہے اور جو عدم میں بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے اس کا ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا نہ ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم ممکن کہیں گے، یعنی کہ یہ ممکن ہے۔ جب آپ بھی اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے، تو یہ ممکن کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً ایسا ہو جائے گا، یہ ہونا ممکن ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے ہم اس وجود کو بھی لیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک بات کر دی۔ اب آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جتنی بھی موجودات اس انداز کی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر، مشاہدہ کریں، کائنات میں مشاہدہ کریں، اپنے ذہن میں تصور کریں، تو یقیناً اس میں کچھ موجودات ایسے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے کہ جن کی علت ہوگی۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں کاز کو۔ مثلا اگر آپ نے اپنے کچن میں چولہے پر آپ نے پانی رکھ دیا ہے چائے کا، اگرچہ چائے تو ہم نے اضافی کہہ دیا، اصلاً تو آپ نے پانی رکھ دیا ہے، یہ ابلے گا کب؟ جب آپ چولہا جلائیں گے، یعنی کہ آگ میں حرارت ہے، جب آگ ہوگی تو یقیناً حرارت ہوگی، اور اس حرارت کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اس حرارت سے اثر لے گا اور پھر وہ ابل جائے گا۔ تو یقیناً اگر میں ابلتے ہوئے پانی کو دیکھوں کہ یہ کیوں ابل رہا ہے، تو جواب یہی ہوگا اس لیے کہ یہ آگ پہ رکھا ہے۔ تو ہر کسی وجود کے پیچھے اس کے ہونے کی جو وجہ ہے، یعنی کہ جسے آپ کاز کہیں گے، وہ علت کہلاتی ہے۔ خود پانی کیوں ہے؟ پانی کی علت کیا ہے؟ کہا پانی اس لیے پانی ہے کہ آکسیجن کا 2 مالیکیولز اور وہ ہائیڈروجن کا 1 مالیکیول آپس میں مل گئے تھے تو نتیجے میں پانی آ گیا، بس یہ پانی کی علت کہلائے گی۔ آکسیجن کیوں ہے؟ کہا اس میں یہ تناظر تھا اور یہ ترکیب تھی اور یہ تھی تو وہ یہ ہو گئی۔ تو وہ کیوں ہے؟ کہا وہ اس لیے ہے کہ وہ یوں تھا اور وہ ایسا تھا اور ایسا تھا۔ تو ہر ایک وجود کے پیچھے اس کی علت کے اوپر آپ ضرور ہاتھ رکھ دیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ وہاں سے آیا۔ وہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ اس وجہ سے ہوا۔ یہ تمام کی تمام موجودات کی کازز ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہوں گے۔ یعنی اب اگر دنیا کے اور کائنات پر نظر کی جائے تو ان میں اشیاء کی علت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یقیناً کچھ اشیاء ایسی ہوں گی کہ جن کی علت ہوگی، یعنی those things which have causes۔
दूसरी कुछ ऐसी होंगी कि यकीनन इल्लत नहीं होंगी, यानी कि जिसकी कोई इल्लत नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये बहुत आसान करके समझाना चाह रहा हूं दूसरे अंदाज से, या तो इल्लत होगी या इल्लत नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? तो एक दर्जा और आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी कोई तीसरी सूरत भी है, यानी कि अगर मैं तमाम अशिया की बात करूं तो क्या तमाम अशिया की इल्लत है, या अगर मैं इल्लत नहीं होने की बात करूं तो क्या तमाम अशिया की इल्लत नहीं है? अब ये एक मुश्किल सवाल है। तो जवाब क्या है? अगर हम कहेंगे जनाब तमाम अशिया की इल्लत नहीं है, तो ये अक्लन सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपने बयान किया कि पानी तो बन नहीं सकता जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो। तो बस अब अगर इस अंदाज से बात कर रहे हैं तो यानी अशिया में जब हम गौर करें तो कुछ की इल्लत होगी और कुछ की इल्लत नहीं होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सब के सब की इल्लत हो, यानी कि सब की सब किसी न किसी शय की मोहताज हो रही हो, सब की सब किसी न किसी शय की ऊपर इन्हिसार कर रही हो। ये मुमकिन नहीं होगा। या ये भी मुमकिन नहीं होगा कि कोई भी शय किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही हो, ये भी सूरत सही नहीं होगी। हाँ, ये मुमकिन है कि कुछ इन्हिसार कर रही होंगी और कुछ इन्हिसार नहीं कर रही होंगी, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ की इल्लत होगी और कुछ की इल्लत नहीं होगी। इससे कबल कि मैं आगे चलूं, इस मिसाल को मजीद वाज़ेह करना चाहूंगा कि ये मैंने क्या कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि सबके सबकी इल्लत हो। आइए तसव्वुर करते हैं। तसव्वुर कीजिए कि 10 तालिब इल्म हैं और वो एक दायरे की शक्ल में बैठे हुए हैं, और उस दायरे की शक्ल में जब वो 10 तालिब इल्म बैठे हुए हैं तो हमें नजर आता है कि जनाब कि ये जो दायरा बनाकर तालिब इल्म बैठे हुए हैं 10 के 10, एक यहाँ बैठा है, एक इधर बैठा है, एक दरमियान में यूं बैठा है और एक इधर है, और इसी तरह से सारे के सारे इस अंदाज से दायरा बनाकर बैठे हुए हैं। हमने एक शर्त आयत कर दी कि आप तमाम लोगों में आप बात उस वक्त शुरू करेंगे कि जब आपके बराबर वाला बात शुरू करेगा। ये तमाम के तमाम दायरा बना के बैठे हुए हैं और हमने ये कहा कि आप उस वक्त बात करेंगे जब आपका बराबर वाला बात करेगा। मसलन आपके राइट हैंड पे जो साहब मौजूद हैं, जब वो बात शुरू करेंगे फिर आप बात शुरू कीजिएगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या अमलन इन तालिब इल्मों के दरमियान कोई बात शुरू हो सकेगी? पहले नंबर वाला तालिब इल्म अपने दूसरे नंबर वाले तालिब इल्म की तरफ देखेगा, दूसरा वाला तीसरे की तरफ देखेगा, तीसरा वाला चौथे की तरफ देखेगा, और इसी अंदाज से चौथा वाला पांचवें की तरफ, वो छठे की तरफ, और सातवें की तरफ, सातवें वाला आठवें की तरफ, आठवें वाला नवें की तरफ, और नवें वाला 10वें की तरफ देखेगा। और वो 10वां अपने बराबर यानी फिर उसी पहले वाले की तरफ ही देख रहा होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो गोया ये सब अपने बराबर वाले की तरफ ही देखते रहेंगे, बात शुरू नहीं हो सकेगी। इसको तसलसल कहते हैं। इसको कहते हैं कि यहाँ दौर लाजिम आ रहा है। क्यों? इसलिए कि हर शख्स मोहताज है अपने बराबर वाले का, हर शख्स किसी का मोहताज है। तो जब सब मोहताज हैं बात शुरू नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर, आई होप कि ये वाली एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखें कि एक कतार के अंदर यही तालिब इल्म इस अंदाज से खड़े हुए हैं और अब इनमें हम कहें कि जब आपके बराबर वाला बोलने लगे तो फिर आप बोल लीजिएगा। बहुत तवज्जो। अब यकीनन हमने एक मर्तबा देखा कि ये सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने इनको गुफ्तगू करते हुए देखा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि यकीनन जो आखिर तालिब इल्म है इसके बराबर वाला बोला होगा। ये क्यों बोला? कहा इसलिए कि इसके बराबर वाला बोला होगा। कहा ये क्यों बोला? कहा इसलिए कि इसके बराबर वाला बोला होगा। और इसी तरह से होते होते ये सिलसिला पहले पर आकर रुकेगा। पहले पर आकर रुकने का मतलब ये होगा
کہ چونکہ اس کے کلام کرنے کی وجہ سے برابر والے نے کلام کیا ہے اور اس کا اثر اس آخر والے تک گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلام کیا ہوگا تو اس نے اپنے کسی برابر والے کو نہیں دیکھا ہوگا، اس نے خود کلام کیا ہوگا۔ گویا ان تمام وجود میں اس پہلے وجود کی ہمیں کوئی کاز نظر نہیں آئی، لیکن باقیوں میں کاز یا علت دکھائی دی۔ تو پھر ہماری وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے کہ یقیناً وجود میں کچھ کی علت ہوگی اور کچھ کی علت نہیں ہوگی، جیسا کہ اس ایگزامپل میں بھی ہمیں نظر آیا۔ آئیے بات کو تھوڑا سا مزید آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اشیاء میں کچھ کازیٹو ہوتی ہیں یعنی ممکن ہوتی ہیں، اور کچھ نان کازیٹو، the things which have no cause، جس کو آپ واجب کہتے ہیں۔ تو یا تو اشیاء یا تو کازیٹو ہوں گی یا نان کازیٹو ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو نو کاز ہوں گی، جن کی کوئی کاز نہ ہو، تو پھر یہ اگزامپل میں نے دی کہ یہ تو تسلسل آیا، دور لازم آ گیا، ممکن نہیں ہے۔ تو سب کے سب کی اگر میں کہوں کہ سب کی کاز ہے تو پھر یہ عقلاً محال ہے، عقلاً مشکل ہے۔ اچھا، آل نو کاز، تو یہ بھی یقین کے خلاف ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام کی تمام اشیاء کی کاز جو ہو وہ نہ ہو۔ تو پھر تیسری صورت کیا بنتی ہے کہ فیو کاز اینڈ فیو نو کاز۔ اس فیو کاز اور فیو نو کاز کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ان میں ایک وہ ہوں گی کہ جس کی کاز ہوں گی، اور کچھ وہ ہوں گی جو کہ جن کی کازز نہیں ہوں گی، جس طرح سے میں نے ابھی بیان کیا۔ اس میں بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہ جس کی کوئی کاز نہیں ہوگی، یقیناً کوئی ہوگا کہ جو کہ تمام کازز کی کاز ہوگا، کوئی ہوگا کہ جو تمام علتوں کی علت ہوگا۔ عقلاً ایسی علت ہمیں اس چارٹ میں دکھائی دے رہی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی علت وجود نہیں رکھے گی۔ وہ جو کوئی ہوگا، وہ جو کوئی ایسی حیثیت رکھتا ہوگا کہ جو تمام کی تمام علتوں کی تو علت ہو لیکن خود اس کی کوئی علت نہ ہو، وہ واجب الوجود کہلائے گا۔ یعنی ایسا وجود کہ جس کا ہونا واجب ہے، کہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہو سکے گا۔ بس وہ وجود کون ہے؟ ابھی ہم نے صرف ایک وجود کا تذکرہ کیا اور اس ایگزامپل سے اس وجود تک پہنچ گئے کہ یقیناً کہ جس کی کوئی کاز نہیں ہے۔ اس وجود کو جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہے، اس کوئی تک کا پتہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اس کوئی کا نام کیا دینا ہے۔ تو یقیناً اس کوئی کا نام ہم نے جس انداز سے سورہ اخلاص کے اسلوب سے سمجھایا تھا کہ اس نے کہا کہ قل ہوا، کہہ دو وہ اللہ، یعنی کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اس وہ سے کیا مراد ہے؟ اس وہ سے مراد ہی یہی ہے کہ یہ جو وہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو تمہاری فطرت جانتی ہے، اور جب تمہاری فطرت اس وہ کو جانتی ہے تو بس سمجھ لو کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ اس وہ کا وجود کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ کئی نہیں ہے، یکتا ہے۔ اللہ ہے اور یکتا ہے۔ یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو چیٹ باکس میں لکھ دیجئے، اور امید ہے کہ میری آواز بھی بہتر ہو گئی ہوگی۔
یعنی موجودات میں سے وجود میں سے معذرت وجود میں سے ہم نے 3 وجود آپ کو بیان کیے، اس میں سے ایک وہ وجود تھا کہ جس کا ہونا ضروری ہے، یہ واجب وہی وجود تھا کہ جس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وجود وہ تھا کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو، ابھی اگزامپل میں نے نہیں دی اس کی، اور تیسرا وجود وہ تھا کہ جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو میں اپنی بات کو آگے تو نہیں بڑھاؤں گا، انہی کے اصطلاحات آپ کو بیان کرنا شروع کروں گا۔ خوب، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وجود کہ جس کا ہونا ضروری ہے وہ واجب کہلائے گا، وہ وجود کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے ممتنع کہلائے گا۔ ممتنع یعنی کس انداز سے؟ ممتنع، میں نے چیٹ باکس میں لکھا ممتنع الوجود، یعنی ایسا وجود کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا یعنی کہ ایسا وجود کہ جو کہ عقلاً ہونا محال ہو۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ 4 کونوں والا ٹرائنگل، 4 کونوں والا تکون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیا یہ پنکھا اس انداز سے چل سکتا ہے کہ رکا رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی اس کو ہم جمع النقیضین بھی کہتے ہیں۔ نقیضین یہ مشکل لفظ ہیں، میں عمدن یہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھیں اور ان میں یہ الفاظ دیکھیں تو پریشان نہ ہوں۔ نقیضین یعنی 2 ضد اشیاء کا جمع ہو جانا، اجتماع النقیضین کہلاتا ہے، یعنی کہ 2 ضد آپس میں جمع ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک 4 کونوں والا جو ہے وہ تکون بنا دیں، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جس انداز سے یونان کے فلاسفہ بیان کرتے تھے کہ تمہارا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جسے اٹھا نہیں سکتا، یعنی اب اگر میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں، یہاں تک کی بات اگر کلیئر ہو رہی ہے، اب میں اس کو وجود سے جوڑنا شروع کرتا ہوں، بہت توجہ رہے۔ آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ بیسک میتھس تو جانتے ہی ہوں گے، آئیے آپ کو میتھ سے سمجھا دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 + 2 = what؟ اگر تو یقیناً اگر ہم کہیں 2 + 2 تو اس کا جواب کیا ہے؟ 4۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، یہاں 4 کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ عقل نے فیصلہ کیا، جو قانون ہے یعنی کہ جو حساب کا، میتھ کا لا ہے، اس نے بھی یہی کہا، اور یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی آنسر ہو بھی نہیں سکتا۔ عقل بھی فیصلہ کر رہی ہے، قانون بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے، تو یہاں پر 4 کا آنا کیا ہے؟ یقیناً یہاں 4 ہی آ سکتا ہے، کچھ اور نہیں آئے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اب اگر میں آپ سے کہوں، بہت توجہ، کہ 2 + 2 کیا 5 ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں میں نے اسکرین پہ لکھ دیا 2 + 2 کیا یہ 5 ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ 6 ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں 4 کے علاوہ کوئی اور نمبر تصور کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتا، بہت توجہ، آپ نے ایک ایسے وجود کا ادراک کیا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہاں 5 نہیں ہو سکتا، یہاں 6 نہیں ہو سکتا، یہاں 7 نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اب یہ جو نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہونا کیا ہے؟ یہ ممتنع ہے، یعنی کہ یہاں 4 کے علاوہ کسی بھی شے کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔
کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقیناً. بس اچھا، اب یہاں یہ تو وہ وجود کے جو کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے وہ ممتنع الوجود ہے. اچھا اب یہاں پہ بتائیے کہ یہاں پہ فور کا آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہماری عقل نے بھی فیصلہ کیا اور جو قانون ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں 4 کا ہی آنا ضروری ہے، یعنی کہ یہاں 4 واجب کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا آنا ضروری ہو گیا ہے. بہت توجہ. تو 4 کا آنا ضروری اور 4 کے علاوہ تمام نمبرز کا نہ آنا ضروری. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمیں نہ آنا اور نہ آنے والے وجود اور آنے والے وجود آرام سے سمجھ میں آ گئے. اب اسی ایگزامپل سے آپ کو ممکن بتا دیتا ہوں. مثلا اگر میں نے لکھا 2 پلس ایکس از اکولس ٹو، اب چیٹ باکس میں جواب دیجیے گا. میں نے لکھا ہے 2 پلس ایکس، اگرچہ یہ تھوڑا سا اگر ہم نے یہ لکھا میں نے 2 اور لکھا پلس ایکس، اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ 4 ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ایکس 2 ہو جائے تو یہ 4 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کیا 5 ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل ہو سکتا ہے. کچھ بھی اگر آپ یہاں پہ x3 ہوگا تو یہ 5 ہو جائے گا. اچھا اگر میں کہوں کہ کیا یہ 7 ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی اب دیکھ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. 7 ہو سکتا ہے، ہاں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. یعنی اب جو یہ آپ وجود بیان کر رہے ہیں یہ جو ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، تو یہ کون سے وجود ہیں؟ یہ ممکن وجود ہیں کہ ہاں ممکن ہے ہو جائے. اب میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا کہ ہاں ممکن ہے ہو جائے، تو یہاں 5 کب ممکن ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ دیکھو اگر یہاں 3 ہو گیا تو پھر یہ اس کا ہونا ممکن ہے. اگر ہو گیا it depends on، یعنی کہ whatever the answer you will have, that answer is depending on this x, that what value you have. تو x اگر نون ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بتا دیں گے. آپ کہیں گے ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ x کیا ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی بہت توجہ، یعنی کہ اگر 7 کی علت ہو گئی تو 7 ہو جائے گا. اور 7 کی علت کیا ہے؟ 7 کی علت یہ ہے کہ x 5 ہو جائے. اس وقت یہاں پہ 5 آنا ہے، کب ہوگا؟ کہا 5 اس وقت آئے گا جب x 3 ہو جائے گا تو یہاں 5 آ جائے گا. یعنی کہ اس 5 کی علت بیان کر رہے ہیں آپ. بہت توجہ. یعنی کہ ممکن کب ممکن ہوتا ہے؟ ممکن اس وقت تک ممکن رہتا ہے کہ جب تک اس کی علت وجود میں نہیں آئی ہو. جیسے ہی علت وجود میں آئے تو وہ پھر ممکن واجب ہو جاتا ہے. یہ لیجئے میں نے ایک اور انداز سے بات کی آپ کو، اس کو پھر بیان کریں گے مشکل بات ہو جائے گی. ابھی تو میں نے صرف نام گنوائے ہیں. پہلا کون سا ہوتا ہے؟ واجب الوجود، یعنی کہ ایسا وجود کہ جس کا ہونا واجب ہے. دوسرا وجود کون سا ہوگا؟ کہ جس کا ہونا ممتنع ہے. ممتنع یعنی ممتنع. اور تیسرا کہ جس کو ہم نے ممکن کا نام دیا کہ جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. واجب، ممتنع اور ممکن. تو یقیناً دلیل واجب و امکان سے ہم نے ایک ایسے وجود کا پتہ لگایا کہ جس کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی شے آپس میں کوئی بھی شے وجود نہیں رکھ سکے گی. یہاں تک کی بات کلیئر ہے؟ تو میں آگے چلوں کیونکہ آج کے موضوع مشکل ہے، مجھے اندازہ ہے، اور بہت سے لوگ تو پہلی بار پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ کلیئر ہے تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ. اچھا اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے تھوڑی سی بات کو آگے کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ واجب ہے، یہاں پر جیسے
اگر میں نے کہا کہ x3 ہو گیا ہے تو پھر یہاں 5 کا آنا واجب ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ادھر ہے، 3 درمیان میں اس کا ویلیو ہو گئی ہے، درمیان میں سائن بھی پلس کا ہے، تو پلس یقیناً جمع ہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ کرے گا نہیں. اور ایکول ٹو کے دوسری طرف جو ہے وہ یقیناً 5 ہی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس 5 کو اس کی علت جو درکار تھی، یا یوں کہیے جتنی علتیں درکار تھیں وہ سب اویلیبل ہو گئی ہیں. اب میں یہاں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، بہت توجہ، یعنی اس 5 کی علت تام ہو گئی ہے. تام یعنی یہ عموماً آپ جب پڑھیں گے نا تو کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لفظ تام کا مطلب کیا ہوگا، یعنی کہ جو اشیاء، جو علت اس کو اس وجود میں آنے کے لیے ضروری تھی، اس کی جتنی ڈیپینڈنسیز تھیں وہ سب کے سب اویلیبل ہو گئیں. تو اب یہاں 5 کا آنا جو ہے وہ چونکہ اس کی علت تام ہو گئی ہے تو اب اس کا آنا یہاں پہ واجب ہو گیا. اس کو ہم کہیں گے کہ جب تمام کی تمام کازز مل جائیں تو اب اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ جو 5 آیا ہے یقیناً اس کا آنا واجب ہے، یعنی کہ یہ اس ایکویشن کے اعتبار سے واجب الوجود ہے. لیکن بہت توجہ، اگرچہ یہاں 5 واجب ہے لیکن یہ کیا خود سے واجب ہے یا کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے؟ چیٹ باکس میں جواب دیجئے. کیا یہ خود واجب ہے یا کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے؟ گڈ، کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے. خود واجب نہیں ہوا، کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے. یعنی کہ علت رکھتا ہے لیکن یقیناً اس کی احتیاج ہے. احتیاج مطلب محتاجگی رکھتا ہے. اگرچہ واجب ہے لیکن محتاجگی رکھتا ہے. تو پس ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ کے اندر بات کر رہے تھے کہ کچھ کی کاز ہے اور کچھ کی کاز نہیں ہے. تو اس 5 کی تو کاز نظر آئی ہمیں، یہ واجب ہو کر بھی پازیٹیو رہا، واجب ہو کر بھی اس کی کاز ہمیں نظر آ گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب کی بھی 2 اقسام ہوں گی. ایک واجب وہ ہوگا کہ جس کی کاز ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب علت تام ہو جائے گی تو پھر وہ ہو جائے گا، تو پھر وہ واجب الوجود بالغیر کہلائے گا، یعنی وجوب بالغیر. یہاں پر 5 کا جو وجوب ہے وہ بالغیر، کسی کی وجہ سے واجب ہوا ہے، خود واجب نہیں ہے. جبکہ دوسری قسم جو واجب کی ہے وہ بذات واجب ہوگی. یہ جو بذات واجب ہے یہ وہ وجود ہے کہ جو کسی اور علت پر منحصر نہیں ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے. اگر وہ علت رکھے تو محتاج کہلائے گا اور پھر وہی کازیٹو کی فہرست میں چلا جائے گا. جبکہ ہم نے جو ثابت کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کچھ کی علت ہے اور کچھ کی علت نہیں ہے. تو یقیناً ایک ایسا وجود ہونا عقلاً ضروری ہے کہ جو اپنی علت نہ رکھتا ہو. تمام علتیں اس کی وجہ سے ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے نہ ہو بلکہ بذات قائم ہو. تمام اشیاء علتوں پر قائم ہوں گی اور وہ کسی علت پر قائم نہیں ہوگا، بذات خود قائم ہوگا، یعنی قائم بذات ہوگا. تو اس برہان وجوب و امکان سے ہم نے ایک ایسے وجود کا پتہ لگا لیا کہ جو کہ قائم بذات ہوگا، جو تمام علتوں کی علت ہوگا، جسے آپ علت العلل کا نام دے سکتے ہیں. علت العلل یعنی تمام علتوں کی علت. اللہ اکبر. خدا ہمیں توفیق دے کہ ان مشکل باتوں کو سمجھ سکیں. بہرحال یقیناً بہت سارے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو کم از کم یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کچھ سمجھنے لائق ہے جو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. یہ بھی علم کا ایک درجہ ہے، یہ بھی خدا کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم
ان مطالب کو ایک مرتبہ اس انداز سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہاں پر ہم بات کریں گے فطرت کیا شے ہوتی ہے. بلکہ فطرت اسے کیا کہتے ہیں, یعنی کہ وہ صفات جن پر انسان کی خلقت ہوئی ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انسان کی پیدائشی خصوصیات. میں نے آپ کو دلائل کے طور پر پہلی دلیل دی دلیل نظم, دوسری دلیل دی دلیل برہان و وجوب. آئیے تیسری دلیل دیتا ہوں اور وہ ہے دلیل فطرت. یہ فطرت کیا شے ہے؟ پہلے تو فطرت کی معنی دیکھ لیتے ہیں. فطرت یعنی وہ صفات جن پر انسان کی خلقت ہوئی ہے, جس کو آپ اس کی خصوصیات کہتے ہیں. خصوصیات یعنی کیا معنی؟ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے, موجودات کو اگر آپ ایک انداز سے غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ موجودات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں تبعیت پائی جاتی ہے, یعنی کہ اس میں ہمیں مادہ پایا جاتا ہے, اس کی خصوصیات. اور اسی انداز سے کچھ موجودات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں مادہ بھی نظر آتا ہے, یعنی کہ مٹیریل بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں خواہش بھی نظر آ رہی ہے, اور اس کو ہم حیوانی خواہشات کہیں گے. مثلا اگر میں کسی پتھر کی اگزامپل دوں, آپ کے ہاتھ میں عقیق ہوگا, فیروزہ ہوگا, در نجف ہوگا, یہ تمام کے تمام پتھر ہیں. کیا دنیا میں فقط یہی پتھر ہیں؟ کہا نہیں, بہت سے پتھر ہیں جو راہوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ پتھر رہ جاتے ہیں. بہرحال وہ ان کا مقام ہے, اور یہ ان کا مقام ہے کہ یہ ہماری انگوٹھیوں میں آ جاتے ہیں, نگینے کے طور پر آ جاتے ہیں. تو بہرحال پتھر تو سارے ہی ہیں, لیکن کچھ باکمال پتھر ہیں اور کچھ باکمال نہیں ہیں. مثلا ہر وجود کا کمال یہی ہے کہ ہر وجود کچھ نہ کچھ کمال رکھتا ہے. عقیق کا کمال یہ ہے کہ وہ انگوٹھی میں آ جائے, اور در نجف کا کمال یہ ہے کہ وہ راہ کے وہ اس بکھرے ہوئے پتھر کی شکل کو ختم کر کے پھر دوبارہ اسی انداز سے چمکدار ہوئے, اور اس کے بعد ہمارے انگوٹھیوں میں آ جائے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام ہمیں میٹر, مادہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی اپنی کوئی خواہش تو نہیں ہے نا. پتھر کی اپنی خواہش تو نہیں ہوگی, پتھر کو کھانے کی احتیاج تو نہیں ہوگی, پتھر کو پیاس تو نہیں لگتی. یہ جو حیوانی خواہشات ہیں یہ تو پتھر میں نہیں ہوتی. تو ہر اب ہم دوسرے وجود کو دیکھتے ہیں, وہ ہمیں حیوان نظر آتے ہیں, تو اس میں ہمیں میٹر بھی نظر آتا ہے, مادہ بھی نظر آتا ہے, اور پھر اس کے اندر کچھ خصوصیات بھی نظر آتی ہیں جو کہ جاندار کی خصوصیات ہیں, جس سے آپ ان کے خواہش کو کہیں گے, غریزہ کہیں گے, اسے حیوانی خصوصیات کہیں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ کو انسان نظر آتا ہے. اب جس طریقے سے پتھر اور جانور میں آپ نے فرق کر لیا تھا, کہا کہ بھائی اس لیے یہ جانور میں اور پتھر میں فرق ہے کہ اس کے اندر خواہش بھی ہے, اور پتھر میں خواہش نہیں تھی, میٹر بھی ہے اور خواہش بھی ہے. تو اب اسی انداز سے جب ہم انسان پہ نظر کریں گے تو اس انسان اور جانوروں کو کیسے الگ کریں گے؟ یہ بھی کھاتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, اس میں بھی خواہشات ہیں, اس میں بھی خواہشات ہیں, تمام کی تمام چیزیں مشترک نظر آ رہی ہیں. یقین کریں الگ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ایک خاص شے کا نام نہ لیں, اور وہ ہے فطرت, نیچر. وہ فطرت کیا ہے؟ کہا اس میں ایسی خصوصیات ہیں, اگرچہ خصوصیات جانور میں بھی موجود تھیں, لیکن اس میں کچھ ایسی انوکھی خصوصیات موجود ہیں جو جانور میں موجود نہیں ہیں. وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ کہا وہ انسانی خصوصیات ہیں. وہ انسانی خصوصیات ہیں کہ جو اس میں موجود ہیں. مثلا جانور کو بھوک لگے گی, اس کے سامنے جب کھانا آئے گا وہ کھانا شروع کر دے گا. انسان کو بھوک لگے گی تو انسان جب سامنے اگر کوئی کھانے کی شے آ گئی, میں انسان کی بات کر رہا ہوں, بہت توجہ, انسان کے سامنے جب کوئی شے آ جائے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں, میں اسے کھا سکتا ہوں یا نہیں, کہیں یہ میرے لیے مضر صحت تو نہیں ہے. اور اگر اس درجے سے پاس ہو بھی جائے گا تو پھر یہ دیکھے گا کہ کیا یہ میں کسی کا حق تو غصب نہیں کر رہا. یہ تمام کی تمام پیرامیٹرز اس کے پاس ہوں گے. جانور کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ یہ شے اس کے لیے ہے یا کسی کے لیے ہے, اس کو فقط بھوک سے مطلب ہے بس. اب اگر کوئی انسان اگر اس طرح کی صفت رکھتا ہے تو یقیناً پہلے درجے میں انسان ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں انسانی صفت نہیں ہے. نظر آنے میں انسان ہے
لیکن اس صفت کا اس پہ اطلاق نہیں ہو رہا. تو میں حقیقتاً انسان کی بات کر رہا ہوں جو مکمل انسان ہے، یعنی اقدار کا حامی، جس کے پاس ویلیوز ہوں، جس کے پاس نارمز ہوں. تو اب دلیل فطرت کیا ہے؟ یقیناً جس انداز سے میں نے عرض کیا کہ اگر میں انسان فطری طور پر، اب میں اس فطرت، یہ شے انسان کے اندر جو موجود ہے، اس کو میں کہوں گا کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر خدا کو پہچانتا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ مشکلات میں ایک طرف ذات قادر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھے یہاں سے بچائے گا، کوئی ہے جو نکال لے گا. وہ جسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر ڈوب رہا ہوگا تو سہارا ڈھونڈے گا. ایک ایتھیس سے پوچھا گیا کہ جب وہ مسلمان ہو گیا کہ بھائی کس شے سے تم مسلمان ہو گئے؟ کہا میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا اور طوفان آ گیا، پھنس گیا، اور کشتی بالکل ایسا تھی کہ اب ڈوبی کہ کب ڈوبی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس تھا کہ نہیں، کوئی مجھے بچائے گا. بس اس کوئی کا ادراک جسے ہو جائے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، آواز آتی ہے لیکن ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، تو اس لیے انسان اس کوئی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. فطرت کہتی ہے کوئی ہے، مشکلات میں ایک طرف توجہ رہتا ہے. اس فطرت، اس کوئی یعنی کہ فطرت کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ کوئی ہے. وہ کوئی کون ہے؟ ہوا ہے. وہ ہوا کون ہے؟ عربی کا ہوا کہہ رہا ہوں. کہا قل ہوا اللہ، کہہ دو وہ اللہ ہے، اور بہت نہیں ہے، یکتا احد ہے. تو اس کا مطلب توحید شناسی انسان کی فطرت میں موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ یقیناً اس کی فطری خواہش کیا ہے؟ انسان کی فطری خواہش یہ ہے کہ انسان فطری طور پر فقط خدا کو چاہتا ہے. اچھا، اتنی بڑی بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان فطری طور پر خدا کو چاہتا ہے؟ کہا اس لیے دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ کمال مطلق کی طرف رشد کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کمال کی طرف جاؤں. یعنی انسان کے اندر فطری طور پر جمود نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. آگے کہاں؟ کمال کی طرف. یعنی کہ فطرت کہتی ہے کہ کمال کی طرف رشد کرو. کس کمال کی طرف رشد کرو؟ کہا اس کمال کی طرف یقیناً کہ جو کمال کو باکمال بنانے والا ہے، کیونکہ ہر کمال بھی کہیں کسی نہ کسی شے کا محتاج نظر آئے گا. تو وہ کون ہے کہ جو باکمال کو کمال کے ذریعے باکمال کر دیتا ہے؟ تو انسان فطری طور پر توحید پرست ہے. اس انداز سے اچھے کو چاہتا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی چاہتا ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی انسان آسائش کو چاہتا ہے، آسانی کو چاہتا ہے، کمال کو چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے. انسان ترقی چاہتا ہے، تنزلی نہیں چاہتا. انسان ہر محاذ پر پاس ہونا چاہتا ہے، فیل ہونا نہیں چاہتا. تو یہ خود فطرت کہتی ہے، یعنی کہ اچھی چیز کی طرف بڑھتا ہے. تو فطرت اسے اچھی شے کی طرف ہدایت کرتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. بس تو فطرت نے ہمیں بتایا، بہت توجہ، توحید شناسی فطرت اور توحید پرستی فطری ہے. اسی انداز سے گناہوں سے دوری، دنیا داری سے پرہیز، حلال اور حرام کی پابندی، مستحبات کے اندر خود کو مشغول رکھنا، ذکر اور دعا، راز اور نیاز، یہ تمام کے تمام افعال ہمیں اس ایک واحد حقیقت کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ جو کہ ہر با کمال کو کمال عطا کرنے والا ہے. تیسری ایک اور دلیل جس کو ہم برہان حدوث کہتے ہیں. جب ہم اشیاء پر نظر کرتے ہیں، بہت توجہ، اگرچہ یہ ممکن اور وجوب سے کہیں قدر ہلکا سا مشابہ ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم اشیاء پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ یقیناً یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، مخلوقات دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ ہوئی ہیں
یا یہ تھیں، اب میں الفاظ بدل رہا ہوں، یہ ہے سے تعلق رکھتی ہیں یا ہوئی سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو وہ شے جو ہوتی ہے اس کو حادث کہتے ہیں، یعنی حادث ہوئی، جس کو اب حادثہ کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر حادثہ ہو گیا. تو حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے، اسی لیے آپ نے اس کو حادثے کا نام دیا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اس کو حادثے کا نام دیا حادث، تو حادث کا مطلب ہوا. اور اس کے مقابل پہ جو لفظ بولا جائے گا وہ بولا جائے گا قدیم. قدیم جو ہو، حادث جو ہوا ہو، قدیم جو ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر حادث محدث کا محتاج ہے، یعنی کہ اپنے بنانے والے کا محتاج ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قدیمی فن ہے. قدیمی میں نے لفظ استعمال کیا، یعنی کہ اس حادث کے مقابلے پہ کوئی قدیم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ حادث ہوا ہے، جو خود سبب اور موجد سے بے نیاز ہو. ایسا وجود کہ جو خود ہر کسی علت سے بے نیاز ہو. اسی لیے ہمیں قرآن کریم میں جب آیات پہ نظر کرتے ہیں تو میں نے ان آیات کے اوپر ابھی ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ جو کہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑتی ہیں. مطلب جو دلیل دے رہا ہوں اگرچہ وہ عقلی دلیل ہی دے رہا ہوں، گو کہ قرآن سے لے کر دے رہا ہوں، لیکن دلیل اصلاً عقلی ہے جو کہ نقل کی جا رہی ہے. کہا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ، چاند اور سورج کے ڈوبنے سے سانے کے وجود پر استدلال کیا کہ کہا دیکھو یہ ڈوب گیا، جو ڈوب گیا وہ خدا نہیں ہے، جو ڈوب گیا وہ قابل پرستش نہیں ہے، جو چاند ہے وہ بھی دیکھو غائب ہو گیا، یہ بھی قابل پرستش نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود کسی کا محتاج ہے. تو آپ نے وجود کے ذریعے سے اس کے سانے کی طرف اشارہ کیا. فلما جن علیہ اللیل راعی کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ غائب ہو گیا، جب وہ ڈوب گیا، کہا میں اس کو ڈوب جانے والے کو، غائب ہو جانے والے کو نہیں پسند کرتا. فلما راعی القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين. تو ضالین بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا کہ جب انہوں نے چاند کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر ایک اور اشارہ بھی کیا، کہا فلما راء الشمس بازغۃ، جب انہوں نے شمس کو، سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا بھی ہے. مطلب اب یہاں پر توجہ دلائی کہ جو رب ہے اس کو تو اکبر ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کہا کہ فلما افلت قال یا قومی انی بری مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. اس بیزاری کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کیا. تو یہاں آپ نے جسے کہتے ہیں کہ براہین کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے سامنے والی قوم کے عقیدے کو رد کر دیا. فقط تنقید نہیں کی ان کے اوپر بلکہ دلیل دی. اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو یا کسی کی دلیل کو دلیل کے ذریعے سے رد کرتے ہیں، یا کسی کی تحقیق کو تحقیق کے ذریعے سے رد کرتے ہیں، تنقید کے ذریعے سے رد نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے ہیں اور اس کے بعد پھر اس نظریے کو قائم رکھا. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب ایک آخری لہجوں میں ان میں ایک اعتراض کی طرف نظر اٹھاؤں گا، آپ کی نظر دلاؤں گا کہ کس طرف سے توجہ. جی تو آئیے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ اب اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کرتا ہے خدا پر. اعتراض کرنے والے جو خدا پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ میں نے علت کا بیان کیا ہے نا تو اسی علت سے سمجھا دوں. اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ دیکھو اگر کہیں خدا ہوتا، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے جو کہ قادر مطلق ہے، ایسا خدا کہ جو کہ قادر مطلق ہو، رحیم ہو اور
انسانوں سے محبت بھی کرتا ہو تو دنیا میں اس قدر پریشانی، دکھ اور تکلیفیں نہیں ہوتی. اگر واقعتاً جیسا تم کہہ رہے ہو کہ کوئی خدا ہے، اگر واقعتاً کوئی خدا ہوتا تو پھر دنیا میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ دنیا میں اتنی استحصال کیوں ہے؟ یہ ظالم ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا. بہت توجہ. اس قسم کا اعتراض فلسفے کی روح سے مفروضوں کا مغالطہ کہلاتا ہے، یعنی مغالطہ علت کہلاتا ہے. مغالطہ علت کیا ہے؟ مغالطہ علت بیان کیا نا میں نے، کہا وجہ، کاز. تو مغالطہ علت یعنی علت کا مغالطہ. کہنے والے نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو پھر یہ اتنا دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ تو اس کو ہم مفروضوں کا مغالطہ یا مغالطہ علت کا نام دے رہے ہیں. یعنی کہ جب دو اوامر کے درمیان علت اور معلول کا رشتہ فرض کیا جائے جبکہ ان کا باہم کوئی تعلق نہ ہو. یعنی ایک علت ہے اور ایک معلول ہے، وہ معلول کسی اور علت کا ہے اور یہ علت کسی اور معلول کی ہے، لیکن دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو یہ مغالطہ علت کہلاتا ہے. مثلا اس میں کچھ مقدمات کا انکار کر دیا گیا ہے. جیسے میں اگر کہوں کہ جس میں اگر اور تو کو لازم و ملزوم سمجھا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. اب اس اگر اور تو کو اگر لازم اور ملزوم کر دیا تو یہ عموماً مفروضوں کا مغالطہ کہلاتا ہے. مثلا میں کہوں کہ اگر بارش ہوگی تو بادل ہوں گے. یہاں تک کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یقیناً بارش ہو رہی ہے تو یقیناً بادل ہیں. لیکن اگر اس کو پلٹ دو کہ اگر بارش نہیں ہوگی تو بادل نہیں ہوں گے، کہا نہیں، یہ ممکن ضروری تھوڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ بادل ہو، کلاؤڈی ویدر ہو، بارش نہیں ہو رہی. تو پہلی والی بات ٹھیک تھی، آدھا سچ تھا یہ. لیکن وہ جو دوسری بات ہے وہ درست نہیں ہے کہ اگر بارش نہیں ہوگی تو بادل نہیں ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس اگر اور اس تو میں تو کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. ہاں، پہلے بیان کیے ہوئے اگر اور تو میں آپس میں ربط موجود ہے. تو جب کبھی بھی ہم کسی کے اگر کو کسی کے تو سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ مغالطہ علت کہلاتا ہے. اگر چڑیا کی چہچہاہٹ ہے تو چڑیا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ چڑیا بول رہی ہے تو یقیناً چڑیا کی چہچہاہٹ سن رہے ہیں تو چڑیا کے وجود پر دلالت رکھتی ہے. لیکن اگر چڑیا کی چہچہاہٹ نہیں ہے تو یہ چڑیا کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے. ممکن ہے چڑیا بیٹھی ہو اور خاموش ہو میری طرح، تو اسی طرح سے چڑیا خاموش بھی تو بیٹھ سکتی ہے کبھی. تو یہ اس اگر اور تو کو ملا لیں تو یہ مغالطہ علت کہلائے گا. معترض نے خدا کے وجود سے انکار کے لیے اس کی صفات کو بنیاد بنا لیا اور یہ کہا کہ صفات ثابت نہ ہونے پر اس نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا. یعنی جیسے اعتراض کرنے والا کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں خدا ہوتا جو قادر مطلق ہو، رحیم ہو، انسانوں سے محبت بھی کرتا ہو تو دنیا میں اس قدر پریشانی، دکھ اور تکلیفیں نہیں ہوتی. تو اس نے خدا کی صفات کو بنیاد بنا کر اور پھر خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیا. یہ مغالطہ علت قرار پائے گا. تو قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کاملہ رکھنے والا. قدرت استعمال نہ کرنے سے قدرت کی نفی ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح ملحد نے خدا کے صفت رحم اور محبت سے بھی یہی غلط نتیجہ لیا ہے کہ اگر تو اس کی صفت رحم اور محبت ہوتی تو پھر یہ ظلم نہ ہوتا. تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ صفت رحم اور محبت کی نفی نہیں ہے. اس کو مغالطہ علت کہتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان مشکل مطالب کو آسان انداز میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً اس میں بہت سارے مشکل مطالب ہیں، میں اس کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن جیسے جیسے انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھتی رہے گی تو آپ خود اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں
کے ایک چینج محسوس کریں گے. اشیاء کو آپ لاجیکلی اور فلسفیکلی آپ اشیاء کو درک کرنے لگیں گے. اس عقائد اسلامی کورس کا اصل ہدف یہی ہے. وگرنہ آسان آسان باتیں اگر آپ کو بتائی جائیں اور آپ وہ اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لیں تو پھر یہ تو ایک اسکول گوئنگ چلڈرن کی طرح دینیات کا ایک سادہ سا کورس ہوگا. لیکن یہ کورس اتنا سادہ نہیں ہے. یہ لاجیکل اور فلسفیانہ انداز میں بحث کرنے کے اعتبار سے ہے. یہاں پر میں اپنے درس کو روکتا ہوں. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کر لیجئے گا. آج کے درس کے ادا سوال بھی کر لیجئے اور پچھلے درس کے قضا سوال بھی کر لیجئے گا.